وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ علماء دین کے بارے میں جو بتا رہا تھا آپ لوگوں کو، جہاں پہ سے جا کے ادھر گیا میں پورا یہی بتا رہا تھا کہ علماء دین دو قسم کے ہیں۔ جب ایک طرف اللہ کے نبی نے کہا جو عالم تم کو ایسی طرف بلائے جو قرآن اور حدیث کے علاوہ ہے تو جہنم کا انوگریشن اسی سے ہونے والا ہے، اور جو عالم تم کو قرآن اور میری حدیث کی طرف بلائے ایسا عالم میرا وارث ہے اس امت کا۔ اللہ ہم کو ایسے علماء کی صحبت میسر فرما دے۔ تو ماشاءاللہ ایسے جو اکابر علماء دنیا میں گزرے ہیں، ان لوگوں نے کہا جب ہم لوگ اس قرآن اور حدیث کو بڑے گہرائی سے مطالعہ کر رہے تھے تو ہم کو لگ بھگ 450 چیزیں ایسی ملی قرآن اور حدیث سے۔ کتنی؟ جس سے پتا چلا کوئی بھی ایمان لانے کے بعد مسلمان ان میں کی کوئی بھی چیز پر عمل کرے، اور اگر وہاں اسلامی شریعت نافذ ہے، مان لو سعودی کا قانون ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے پاس اسلامی شریعت ہے، ایسی جگہ رہنے والا کوئی مسلمان یہ 450 اعمال میں کا کوئی ایک عمل کرے، دوسرا مسلمان جا کے وہاں کے جج کو کمپلین کرے کہ یہ مسلمان نے یہ کیا ہے، اس مسلمان کو پولیس اریسٹ کر کے لائے گی جج کے سامنے، جج پوچھے گا کیا تو نے یہ کیا، اس سے وجہ پوچھے گا، اگر جج کو سمجھ میں آیا تو کچھ سزا میں کمی ہوگی، اور اگر سمجھ نہیں آیا تو اس کا گلا مار دیا جائے گا۔ اگر سمجھ میں آیا تو کمی کیا ہوگی جانتے ہیں آپ لوگ؟ اس میں معلوم کیا کمی ہوتی؟ دوبارہ کلمہ پڑھایا جاتا۔ اگر جج نے محسوس کیا کہ اس غلطی پر میں تھوڑا رحم کھا سکتا ہوں، غفلت میں کیا، جان بوجھ کر نہیں کیا، الجھ کر کیا، تو جج کے اختیار میں ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں غور کرے کہ کیا کیا ہو، ایسے مسلمان کو کلمہ پڑھائے۔ اور اگر جج نے محسوس کیا کہ یہ کمبخت تو بغاوت کر رہا اللہ کے قانون سے، نبی کی حدیثوں سے، جج بولے گا اس کا گلا مار دو، مرتد ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر! کتنے اعمال تھے ایسے؟ پھر ماشاءاللہ اور خدمت کی ہمارے علماء دین نے، اور ان 450 پورے اعمال کو 9 سے 10 عمل میں سمیٹ دیا۔ 9 سے 10 عمل میں سمیٹا کا مطلب 9 سے 10 عنوانات میں سمیٹا، اور ہر عنوان کے نیچے وہ پورے اعمال کو جمع کر دیے۔ اب وقت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ 450 بتاؤں، تو جو موٹے موٹے 9 ہیں وہ بتاؤں انشاءاللہ۔ اس کے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسلام سے باہر کیسا ہوتے ہیں، پہلے اسلام میں رہنے کے لیے کیا کرنا ہے یہ سن لیں گے۔ اچھا کوئی بتا سکتے اسلام میں رہنے سب سے پہلی چیز کیا کرنا ہے؟ توحید کا اقرار کرنا۔ ماشاءاللہ، توحید کا اقرار مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو کہتے ہیں شہادت دینا، گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ سب سے پہلا کام ہے۔ یہ کام جب تک اس نے نہیں کیا، اگر وہ نماز پڑھے 5 وقت کی تو قبول ہے، زکوٰۃ دے تو قبول ہے، حج کرے تو قبول ہے، اگر وہ شخص ماں باپ کی فرما برداری کرے تو کیا اس کو اجر ملنے والا ہے جب تک کلمہ نہیں پڑھا؟ جنت میں جائے گا کسی حال میں؟ پکی بات ہے نا، اب پلٹنا نہیں ہے بات سے۔ ہاں، یہ جتنے نیکیاں آپ کریں گے اس کی بنیاد کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ایمان لانا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس پر ایمان لانا اور دوسرے کو اس کی گواہی دینا۔ جب تک یہ نہیں کیا، اگر کوئی اور نیکی اس نے کی تو اس کے نیکی کی کوئی اوقات اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اسلام کا پہلا رکن، صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 8، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5، اسلام 5 بنیادوں پر رکھا گیا ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقیم الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والصیام والحج۔ کہو، گواہی دو کوئی معبود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے مہینے میں روزے رکھو،
اور حج کے مہینے میں حج کرو. یہ 5 نیکیاں. پہلی کیا ہے اس میں؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا، اب یہ کلمہ طیبہ کی کتنی اہمیت ہے ایک حدیث سے سناتا ہوں آپ لوگوں کو. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، احمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل کی روایت، صحیح حدیث سے شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اپنے جامع الصحیح میں جمع کیا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے بتایا جب قیامت قائم ہو جائے گی، تمام انسان اٹھائے جائیں گے، جب میری امت کے حساب اور کتاب کا وقت آئے گا تو اللہ میرے ایک امتی کی طرف مخاطب ہوگا، ایک بندے کی طرف یا ایک بندی کی طرف مخاطب ہوگا. جب اللہ اس کی طرف مخاطب ہوگا تو اس کی جو نیکیاں ہیں اللہ ان نیکیوں کو اپنی طاقت سے قدرت دے گا کہ وہ اس کے جسم کے باہر ایک ایک شکل میں آئے، اور وہ نیکی کو زبان دے گا کہ وہ اللہ سے بات کرے. اللہ اکبر. آپ تو نیکی کر رہے ہیں، آپ تو برائی کر رہے ہیں. آپ کی نیکی اور برائی میدان محشر میں آپ کو ایسے جیسے یہ گلاس ہے، ایسی کوئی چیز بن کے آئے گی جسے آپ پکڑ بھی سکیں گے، محسوس بھی کر سکیں گے. برائی کہے کہ میں تیری برائی ہوں جو تو کیا کرتا تھا، نیکی کہے کہ میں تیری نیکی ہوں جو تو کیا کرتا تھا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے بتایا میدان محشر جب قائم ہوگا تو وہاں پر میرے بندوں سے، اپنے بندوں سے اپنا رب جب مخاطب ہوگا میری امتیوں میں سے تو میرے ایک امتی کی طرف دیکھے گا، ایک بندے یا ایک بندی کی طرف. جب اسے دیکھے گا اس کی نماز اس کے جسم کے باہر نکل کے آئے گی. کیا آئے گی؟ اور کہے گی یا ربی، اے میرے رب، انا صلاتی لی عبادکا، اے میرے رب میں نماز ہوں تیرے اس بندے کی. اللہ کہے گا فنظر، انتظار کر، بڑا پیارا عمل ہے، رک ذرا ادھر، بازو رک. اللہ کے نبی کہتے ہیں وَتَدْعُ الصِّيَامِ، اس کا روزہ اس کے باہر نکل کر آئے گا. آپ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں نا، یہ روزہ باہر نکل کر آئے گا، کہے گا یا ربی، اے میرے رب، ان الصِّيَامِ لِعِبَادِکَ، میں تیرے اس بندے کا روزہ ہوں. اللہ کہے گا انتظار کر، بڑا پیارا عمل ہے، ذرا بازو رک جا. اس کی زکات نکل کر آئے گی، کہے گی یا ربی، اے میرے رب، ان زکاتی، میں اس کی زکات ہوں جو دیا کرتا تھا تیرے لیے. بڑا پیارا عمل ہے، ذرا بازو رک. اس کا حج نکلے گا، اس کے عمرے نکلیں گے، اس کی تمام نیکیاں، قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، ماں باپ کی فرما برداری، ایک کے بعد ایک تمام اعمال نکل کر آئیں گے. کون کہہ رہے ہیں یہ؟ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں. ہمارے نبی کو کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا اور آپ کو اور ہمارے نبی کا رب کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبی، ایسے میرے بندے میرے سامنے آئیں گے، میں دیکھوں گا ان کی نیکیاں ان کے باہر نکلتی آئیں گی، ایک ایک نیکی گواہی دے کر کہے گی میرے رب میں یہ ہوں، میرے رب میں یہ ہوں، میرے رب میں یہ ہوں. میں کہوں گا کہ رک، بڑا پیارا عمل ہے، بڑا پیارا، بڑا اچھا عمل ہے. آخری میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کے جسم سے آواز آئے گی، ایک شے نکل کر آئے گی، کہے گی یا ربی، اے میرے رب، انت السلام وانا اسلام لعبادک، اے اللہ تو السلام ہے اور جو دین اسلام تو نے بھیجا تھا میں اس کا وہ اسلام ہوں. نماز، روزہ، زکات، حج سب آ گئے، اسلام نکل کے آیا کا مطلب اس کا عقیدہ. کس بات کا عقیدہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس عقیدے کو کس طرح مانتا تھا، اللہ کو کیا کہتا تھا، نبی کے بارے میں کیا خیال تھا، نبی کے بارے میں کیا سوچتا تھا، اللہ کے بارے میں کیا سوچتا تھا. صرف اتنا ہی سوچتا تھا جتنا اس قرآن میں ہے، یا اپنی مرضی سے کئی باتیں بنا بنا کر اللہ اور اس کے نبی پر بولتا تھا. یا ربی انت السلام، اے میرے رب تو السلام ہے، وانا اسلام، میں اس کا اسلام ہوں. اللہ کا جواب سنو اب کیا آئے گا. اللہ اکبر. اللہ کہے گا ہاں میں جب سے تیرا ہی انتظار کر رہا تھا، میں جب سے تیرا ہی انتظار کر رہا تھا. اگر اے اسلام اس کے عقیدے، اے اس کے ایمان، اگر آج تو میرے نبی کے مطابق ہے تو اس کے باقی کے نیکیوں کا اجر دے کر جنت میں بھیجوں گا. اگر آج تو میرے نبی کے مطابق نہیں ہے تو تجھے اور ان سب کو پھونک مار کر اڑاؤں گا اور اوندھے منہ اس کمبخت کو جہنم میں پھینک دوں گا.
اللہ اکبر، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، جہاد، قتال، ماں باپ کی فرما برداری، خیرات، ہر چیز کو اللہ کہتا ہے کہ سب اچھے ہو، تم لوگ بڑے اچھے ہو، ذرا رکو، پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ میرے بارے میں کیا جانتا تھا اور مانتا تھا، اور جاننا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کے بارے میں کیا جانتا اور مانتا تھا۔ اگر اس کا ماننا اور جاننا میرے اور میرے نبی کے بارے میں ویسا ہی تھا جیسے میرے نبی نے بتایا، تو ان سب اعمال کو اجر کے طور پہ جنت میں بھیجوں گا، نہیں پھونک مار کر اڑا کر اوندھے منہ اس کم بخت کو جہنم میں پھینک دوں گا۔ بات کیا سمجھ میں آئی جانتے ہیں آپ لوگ؟ اسلام سے باہر ہونے صرف یہ کافی ہے کہ اگر آپ کے پاس اللہ اور اس کے رسول کا علم، اللہ اور رسول پر ایمان کا سچا اور صحیح طریقے کا علم آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پورے اعمال برباد، آپ جہنم میں پھینک دیے جانے والے ہیں۔ صحیح کی غلط؟ علماء دین نے کہا کہ اللہ جس گناہ کے بارے میں کہتا ہے سب سے بدترین گناہ جس کے بدلے میں کسی صورت اس کو جنت نہیں دینے والا ہوں،